ایک ایک سال سے بھائی بہنوں میں بات چیت بند ہے, کوئی ان کو ہوش ہی نہیں ہے یار. ایک ایک سال گزر جاتا ہے, بات چیت نہیں ہو رہی ہے, ناراض ہیں, ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا, سال بہت عرصہ ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ اگر رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑنے کی کوشش کرو. یعنی غلطی اس بھائی کی تھی نا. آپ نے فرمایا پھر بھی تم جوڑو. فرمایا میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی وہ رشتہ داری توڑتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا خرید رہا ہے. یعنی تمہارا فرض ادا ہو گیا, اب وہ اپنے لیے آگ کا انتظام کر رہا ہے. تو رشتہ داری توڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے, بولو بھائی, ایک بڑا گناہ ہے. تو جب اور توڑنا جیسے گناہ ہے, جوڑنا ثواب بھی ہے. اور جڑتی کیسے ہے؟ روکھڑا. بھائی کو ہدیہ دیا کریں پیسے, بہن کو پیسے, لفافے میں پیسے, پیسے کمبخت سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. روکھڑا خرچ کرو, سمجھ رہے ہو. گزارش عرض ہے, میرے بچے اور میری بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آنا جانا بند ہے. اگر میں بہنوئی کے گھر جاتا ہوں تو بچے ناراض ہوتے ہیں, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. جبکہ سب کو سمجھاتا ہوں کوئی نہیں مانتا. میرے بچوں کی بھی غلطی ہے. کیا یہ قطع تعلق میں آتا ہے؟ بچوں میں اور بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے. کس کی بہنوں میں؟ یعنی بچوں کی بہنوں میں, یعنی ان کے بچوں میں ابا کی بہنوں سے ناراضی چل رہی ہے. ابا کی بہنیں پھوپھیاں ہوتی ہیں, ماں کی جگہ ہوتی ہیں. ناراضی کا محل ہے ہی نہیں ہے. بڑا چھوٹے سے ناراض ہو, چھوٹے کو بڑے سے ناراض ہونے کا آپشن بولو بھائی ہے ہی نہیں. یہ کوئی تو ناراضی کا وہی غلط ہے. زیادہ سے زیادہ انہوں نے ناانصافی کر دی ہوگی, تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا تعلق تھوڑا ریزرو رہ لو. ایک روایت میں نے سنی تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی محفل میں حدیث بیان کر رہے تھے. تو جمعرات کا دن تھا, حضرت ابو ہریرہ اس میں وعظ کیا کرتے تھے کہیں کوفہ میں یا بصرہ میں. تو وعظ کے دوران انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا, مجھے ڈر ہے کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا اگر محفل میں ہوا تو اس کی وجہ سے دعا ہماری رد نہ ہو جائے, تو توبہ کر لو جو بھی رشتہ داری توڑنے والا ہے. تو ایک شخص اٹھا اور چلا گیا, اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا. لوگوں نے پوچھا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی پھوپھی سے 1 سال سے بات نہیں کی تھی, ناراضی تھی. تو جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا نا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کی وجہ سے پوری محفل پہ کیا ہوتی ہے؟ نحوست طاری ہوتی ہے, پوری محفل کی دعائیں قبول ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو مجھے خیال ہوا میری وجہ سے سب کا نقصان ہوگا, تو میں گیا ہوں اپنی پھوپھی کو منا کے آیا ہوں میں. تو اس لیے آپ کے بچوں کو چاہیے, پھوپھی سے اگر زیادتی بھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, منا لو یار, ماں کی جگہ ہے بھائی. تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے, تو ٹی وی ڈراموں میں عدم برداشت سکھایا جا رہا ہے, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. اور یاد رکھو رشتہ داری جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ہدیہ دیا کرو کیش کی شکل میں, پیسے. سمجھ رہے ہو؟ پھوپھی کو 5,000 کا نوٹ لفافے میں ڈال کے دے دو. دیکھو پھوپھی کا اسٹائل آپ سے بات کرنے کا, حالانکہ ہو سکتا ہے پھوپھی مالدار ہو, 5,000 کی کوئی ویلیو نہ ہو, لیکن پیسہ بولتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, تبھی تو اللہ نے بار بار پیسہ خرچ کرنے کا قرآن میں حکم دیا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, تو ماموں کو خوش کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے گا؟ پھوپھی کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے گا؟ خالہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ. تو بھانجوں کو بھتیجوں کو چاہیے پیسے ویسے دیں, تو دیکھو پھر ان کا سلوک ایک دم, آپ کی غیبتیں ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ, اچھائیاں شروع ہو جائیں گی. تو ایسے پیسہ نہیں دیتے آج کل لوگ, کنجوس. لفافے وہ دولہا وولہا کے جو چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں ہوتا, وہ سب کو پتہ ہے رشوت ہے. وہ ہم نے بھی دیا تھا تو انہوں نے بھی دیا, تو انہوں نے چونکہ ہماری شادی میں پیسے دیے تھے, تو چونکہ ان کے بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے 500 روپے دیے تھے, تو ہمارے بچہ پیدا ہو تو 1000 تو وہ دیں گے, تو ہم نے ان کو 5000 دیے تھے, تو ہمیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہدیہ. اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. کمبخت کے تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, ہمارے ایک پیدا ہوا تھا, 5000 لفافے میں ملے تھے, اس کمبخت کے ایک پیدا ہوا, ہم نے بھی 5000 دے دیے. کمبخت پیدا ہی کرتے چلا جا رہا ہے. آسٹریلیا والا حساب ہو جاؤ گا. آسٹریلیا میں ایک بچہ پیدا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ملتا تھا, تو بعض پاکستانیوں نے کا بزنس ہی یہی تھا کہ دبا کے کیا پیدا کرو بچے, کوئی کام کرنے یہی کام ہے بس. تو گورنمنٹ نے یہ قانون ہی چینج کر دیا, بھائی پورا پیسہ تو یہ لوگ کھائیں. انہوں نے کہا کوئی کام نہیں کرو, اسپیڈ بڑھا دو.
سمجھ رہے, جتنی اسپیڈ پاکستان میں تھی اس سے تھوڑی اسپیڈ بڑھا دو. تو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے بچوں کے, تو پاکستانی بیچارے ہر جگہ جا کے قانون ہی چینج کروا دیتے ہیں یار. میں نے ان لوگوں سے کہا آسٹریلیا کے پاکستانیوں سے, یار گورنمنٹ قانون چینج کرے نہ کرے پھر بھی اسپیڈ وہی رکھنا ہے آپ نے. سمجھ رہے ہو, اسپیڈ کیا کرنی ہے وہی, کیونکہ آپ کو اگر گورنمنٹ خرچہ نہیں دے گی تو اللہ بھی تو ایک حکومت ہے نا, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. آسٹریلین گورنمنٹ اگر وعدہ نہیں کر رہی ہے آپ سے تو اللہ, دیکھو آسٹریلیا کی گورنمنٹ کے وعدے پر یقین تھا اس لیے اسپیڈ فل اسپیڈ تھی. اللہ نے جو کہا ہے کہ میں اسے رزق دوں گا, اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں آتا. تو میں نے کہا اسپیڈ اس سے بڑھانی ہے, وہی رکھنی ہے. رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو اللہ کے وعدوں پر پھر نتیجہ یہ نکلے گا آسٹریلیا میں آپ کا ریشو مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو جائے گا اور غیر مسلم اقلیت میں چلے جائیں گے. تو اسلام کو بھی فائدہ, پھر آپ کے جب آپ بوڑھے ہوگے آپ کی اولاد ہوگی, صحیح ہے نا, وہ آپ کی خدمت کریں گے. ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. پشتوں میں فائدہ بولتے ہیں, اردو میں فائدہ بولتے ہیں. بھائی سوال پوچھا ہے, ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی نامحرم سے بے تکلف ہو کر کانفیڈنس سے بات کرتی ہے تو لوگ اسے پڑھا لکھا اور قابل سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ نے تو اس سے منع کیا ہے. اللہ میاں نے خواتین کو مردوں سے فری ہونے کی اجازت نہیں دی. کوئی ضرورت کی بات ہو تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے, وہ گھبراتے ہوئے تھوڑی کرے گی, ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. تو کانفیڈنس ہونا بری چیز نہیں ہے, لیکن فری ہونا یہ بری چیز ہے. فری بس اپنے میاں کے ساتھ ہوا کریں. کیا کسی نامحرم کے ساتھ نظر کی حفاظت کرتے ہوئے کرکٹ یا فٹ بال کھیل سکتے ہیں؟ یار مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, کیوں کھیلیں گے بھائی؟ کتنی نظر کی حفاظت کرو گے, کھمبے سے لگ جاؤ گے. جائز نہیں ہے بھائی, اب مردوں میں کھیلو جا کے یار. ویسے بھی آدمی زنانیوں میں اچھا, ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا, یہ بچپن میں سنتے تھے ہم. پہلے تو مس گیدرنگ کا رواج ہی نہیں تھا, جب بھی شادی بیاہ ہوتی ہے مردوں کا الگ ہوتا خواتین کا الگ, یہ تو اب شروع ہوئی ہے. تو کوئی مرد اگر خواتین کے جو ہے وہ تمبو میں گھس جاتا تھا نا تو لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے, کیا بھائی بالکل ہی بے شرم آدمی ہے, عورتوں میں جا کے بیٹھا ہوا ہے, زنانہ. تو مرد مردوں میں اچھا لگتا ہے, مرد کی نیچر ہی نہیں ہے عورتوں میں جا کے بیٹھنا, سمجھ رہے ہو, اس کو شرم آتی ہے اس سے, ویسے ہی برا لگتا ہے. تو اس لیے آدمی بنو آدمی. بچوں لڑکا بھی اگر لڑکیوں میں زیادہ کھیل رہا ہے نا اس کی کلاس لو, اس لیے کہ جو بچہ لڑکا لڑکیوں میں کھیل رہا ہے وہ اپنی نیچر پہ نہیں ہے. وہ لڑکیوں میں وہ کھیل رہا ہے, آپا کھیل رہا ہے, گڑیا گڈا کھیل رہا ہے. وہ لڑکوں سے بولو بھائی تو جا کے فٹ بال کھیل باہر جا کے, ٹھیک ہے نا, لڑکوں میں کھیل, بنٹے کھیل, مارم پیٹی کھیل, تجھ پہ یہ کھیل اچھے لگتے ہیں, یہ لڑکیوں کے کھیل ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے والدین ہمارے بھائی اس چیز کی بڑی نگرانی کرتے تھے بچپن, والدین اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ لڑکا لڑکیوں میں تو نہیں کھیل رہا, تو وہ چاہتے تھے بھائی لڑکوں میں جا کے کھیلو. تو بچپن سے ہی لڑکیوں میں اور کو ایجوکیشن میں وہ زنانی طبیعت کے پیدا, زنانی سمجھتے ہیں, لیڈیز پن پیدا ہو جاتا ہے آدمی میں, وہ پھر ٹھرکی بنتا ہے, ہر وقت گھسا رہے گا عورتوں میں, شادی نہیں کرے گا وہ. آپ سمجھتے ہو کہ وہ 4 شادیاں کرے گا, 4 شادیاں آدمیوں کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, بندوں کا کام ہے, آدمیوں کا جو مرد ہوتے ہیں. اور جو عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ٹھرکی, یہ مرد نہیں ہوتے, ان میں زنانہ پن ہوتا ہے, ہر وقت عورتوں میں گھسنے کا شوق. مرد دوسری شادی تو آدمی کا, بیٹھے ہوئے ابھی ان کے سسر بولیں گے ابھی سے ہمارے دامادوں کو خراب کر رہا ہے, بالکل نہیں کرنی چاہیے بھائی. آپ لوگ اپنے ابھی فی الحال آرام سے, اسی محفل میں اگر وہ پھر غلط ہو جاتا ہے نا, ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ابھی نئی شادی ہوئی ہے ان کی, دلہن سے جا کے پہلے دن ہی بولتے ہیں آج میں 4 شادیوں بیان سن کے آیا ہوں, پتہ چلا. تو وہ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. میں ابھی فی الحال اس کو پھر ہم جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا حدیث سے ثابت ہے. جی ہاں صحیح حدیث ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں, جمعے کی رات کو بھی یعنی جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں, رات کے وقت. مفتی صاحب جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جنت میں لے جانے والے, سب سے پہلے تو کبیرہ گناہوں سے بچنا, اس کے بغیر جنت کا تصور غلط ہے. اس کے بعد کچھ اور اعمال ہیں. آپ نے فرمایا تقرئ السلام, سلام کو فروغ دو, اور فرمایا تطعم الطعام, لوگوں کو کھلایا کرو.
یہ کھلانا اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی ضرورتیں پوری کیا کرو لوگوں کی, کیونکہ بنیادی ضرورت کھانا ہے نا. اس زمانے میں علاج اور یہ سب چیزیں تو اتنا نہیں ترقی کی تھی. تو یہ جزیہ ہے, اس سے اصول یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی بیسک ضرورتیں پوری کیا کرو. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہے, افش السلام اور تطعم الطعام, اور آگے الفاظ ہیں تدخل الجنت بسلام, تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو اللہ کی مخلوق کا خیال کرو, سلام کو فروغ دو. جو اخلاق ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ ایئر ہوسٹس نے لے لیے ہیں اور انگریزوں نے لے لیے ہیں. انگریز ہر ایک سے کیسے تھینک یو سے بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں کسی سے دوسری دفعہ ایک بات کر کے تو دکھاؤ. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کے اخلاق کتنے میٹھے کہ لوگ نے آپ کو کھانا شروع کر دیا آپ کو, یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بھی بعض دفعہ فون پہ غصے ہو جاتا ہوں, تو اس سے لوگ کہتے ہیں ممبر پہ اخلاق سکھاتے ہیں اور ہم سے تمیز سے بات نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کسی کو ایک بات سمجھا دی, پھر وہ اس کو دوبارہ سمجھا دی, پھر وہ فون کر رہا ہے تیسری دفعہ سمجھا دی, پھر وہ فون کر رہا ہے چوتھی دفعہ سمجھا دی. تو ہم کچھ ساری دنیا میں آپ کے لیے تو نہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا, پھر سوال بھی الٹے کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ سختی سے بات کرنا عین اخلاق ہے کہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کریں, ہمارے پاس فالتو دماغ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو بلا وجہ ایسا نہیں کرتا, کوئی گھبرائے نہیں, کوئی آدمی کے پتہ نہیں ہے کیا کھا جائیں گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہر چیز کی؟ ایسا نہیں کہ آپ لوگ علماء کو ستاتے ہیں اخلاق چیک کرنے کے لیے, ستائیں گے, اس کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو. تو میٹر ہمارا بھی شارٹ ہوتا ہے, میٹر شارٹ نہ ہو تو پھر وہ اس کا مطلب میٹر ہے ہی نہیں اندر. امام شافعی فرماتے ہیں جس کے ساتھ غصے والا سلوک کیا جائے, غصہ دلانے والا کام کیا جائے, پھر بھی اسے غصہ نہیں آئے تو وہ گدھا ہے. امام شافعی کا قول ہے, صحیح ہے. اس کا مطلب اس کے, یہ انسان کی نیچر ہے نا کہ ایک حد تک تو برداشت کرے گا, اس کے بعد تھوڑی ہوگا برداشت. مفتی صاحب بار بار گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, بد نظری بھی ہوتی ہے. دیکھو بار بار گناہ ہونا تو بری چیز ہے, لیکن اس کی وجہ سے توبہ نہ چھوڑیں. شیطان یہ کہتا ہے تو چونکہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا لہذا توبہ کرنا چھوڑ دے. تو شیطان سے کہیں یار جیسے بار بار گناہ بری چیز ہے تو بار بار توبہ اچھی چیز ہے. گناہ سے اللہ کا غضب آتا ہے, توبہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو. بار بار بخار ہو جاتا ہے تو بار بار پیناڈول کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بھائی یار بار بار بخار ہو رہا ہے, چھوڑو پیناڈول کے ڈبہ اٹھا کے, اب مرنے دو بخار میں, تو مر جائے گا. بار بار بخار ہو رہا ہے, بار بار پیناڈول کی 2 گولی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد کھلاؤ اس کو, اس لیے بار بار بخار ہو رہا ہے. تو اس لیے توبہ تو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنی. پھر یہ کہ بار بار گناہ کیوں ہو رہا ہے اس کی فکر کرنی ہے. تو اس کا ایک میں نسخہ بتاتا ہوں کہ بھائی جب بھی گناہ ہو اپنے آپ کو سزا دو, روزہ رکھ کے, صدقہ کر کے. سزا ملے گی نا, اپنے آپ پر مقدمہ چلا کے خود اپنی سزا تجویز کرو. تو سزا ملنے سے آہستہ آہستہ وہ گناہ کیا ہوگا, ایک دم سے ختم نہیں ہوتا, کم ہوتے ہوتے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دم نہیں ہوتی یہ چیزیں, آہستہ آہستہ ہو جاتی. بد نظری جب بھی ہوتی ہے کچھ پیسے نکال کے صدقہ کرو, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر بار بار جب ہوگی نا جیبیں خالی ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آدمی کہے گا اب بزنس مل گیا اس کو کہ 1000 روپے آج اڑ گئے, کل 500 بچانے ہیں میں نے. تو اس کو پتہ چلے گا ایک دفعہ نظر جھکانے سے 50 روپے بچ جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کو.